شان سعید ہمارے پاس ہے، گلوبل چیف اکانومسٹ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں، ملیشیا سے ان کا واسطہ ہے. آج ملیشیا میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پاکستان میں انہوں نے جوائن کیا ہے. جی شان، یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سونے کی پرائزز میں اتنا اضافہ کیسے ہو رہا ہے، اور پاکستان میں جو اس کا افیکٹ ہوگا اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پچھلے 4-5 سال میں جو مارکیٹ کی کنڈیشن ہے وہ اتنی فیوریبل نہیں ہے، اور جب بھی مارکیٹ کی کنڈیشن فیوریبل نہیں ہوتی تو جو سوفسٹیکیٹڈ اسمارٹ انویسٹر ہیں وہ 3 ایسٹ کلاسز میں پوزیشن لیتے ہیں. ایک ہے ریل اسٹیٹ، گولڈ، سلور، اور پھر ایگریکلچر پروڈکٹس میں. تو جو اس وقت حالات ہیں یہ وہی ہیں جو 1970s میں تھے، جب اسٹیگفلیشن تھا، اور زیادہ تر جو سوفسٹیکیٹڈ اور اسمارٹ انویسٹر تھے جو ہسٹری اور اکنامکس کو جانتے ہیں، انہوں نے ٹینجیبل ایسٹس میں، جب میں ٹینجیبل ایسٹس کی بات کر رہا ہوں تو ریل اسٹیٹ، گولڈ، سلور اور ایگریکلچر میں لی ہے. تو جو کرنٹ ٹرینڈ ہے یہ وہی ہے جو ہمیں ہسٹری نے بتایا ہے. تو جو اس وقت گولڈ کی اور سلور کی پرائسز موو ہو رہی ہیں، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ڈالر ہے وہ کافی حد تک اس وقت شیکی ہے، اور اس کا ڈالر کا اور گولڈ کا انورس ریلیشن شپ ہے. تو جب بھی ڈالر نیچے جاتا ہے تو گولڈ اوپر جاتا ہے. جیسے میں آپ کو 1970 کی مثال دوں، 1971 میں گولڈ کی پرائس تھی $35 پر آؤنس، اور بائی 20 جنوری 1980 گولڈ کی پرائس تھی $850 پر آؤنس. تو اگر آپ سمپل میتھس لیں تو یہ 2328% انکریز ہے ود اسپین آف 9 ایئرس. اور فرام 1976 ٹو 1981 جو ڈالر ہے وہ 50% ڈیپریشیٹ ہو گیا. تو جب 50% ڈالر ڈیپریشیٹ ہو گیا تو ساری ایسٹ کلاسز تھی انکلوڈنگ گولڈ اینڈ سلور وہ اوپر چلی گئی. کرنٹ جو سینیریو اس میں بھی یہی ہے کہ جو ڈالر ہے اس کی پوزیشن بڑی ویک ہے، کیونکہ یو ایس کے جو سینٹرل بینک ہے جسے فیڈ کہتے ہیں وہ پالیسی لیور جو ہے اس کو اکوموڈیٹنگ کر رہا ہے. تو جب بھی انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے ہیں یو ایس میں، یو ایس ڈالر ویک ہوتا ہے تو گولڈ اور سلور کی پرائس اوپر جاتی ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو انویسٹرز ہیں وہ رسک لینا کسی اور سیکٹر میں نہیں چاہ رہے، سیف یہ ایک سرمایہ کاری ہے، اس وجہ سے یعنی خریداری اس کی بڑھ رہی ہے سونے کی. اچھا، جب آپ نے کہا نا کہ نمبرز بتائے اور ہوشربا اضافہ ہوا پرسنٹیج کے حساب سے وہ گزشتہ سالوں میں، تو اب 2024-25 میں آپ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں گولڈ کے ریٹس؟ میں نے اس سال ایک گلوبل ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہا تھا دبئی میں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ گولڈ کی جو اس سال کی جو جولائی IQI کی فوکاسٹ ہے وہ ہے $2600 سے لے کے $3000 پر آؤنس 2024 میں، اور اگلے سال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ $4000 سے $5000 پر آؤنس پہ چلا جائے گا، بیسڈ آن دا پریمس کہ یو ایس ڈالر ڈیپریشیٹ ہوگا، جیو پولیٹیکل رسک بڑھتے جائیں گے، اور جو بہت سارے انویسٹرز انکلوڈنگ سینٹرل بینک وہ پوزیشن لیں گے. تو جب سینٹرل بینک پوزیشن لیتے ہیں تو وہ کوئی $10,000 یا $1 ملین کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، وہ پھر بلینز میں بات ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں 1976 سے 1982 تک جب سے سب سے زیادہ گولڈ سب سے زیادہ جو پرچیز کیا تھا وہ سینٹرل بینکس تھے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، جاپان سے لے کے چائنا، رشیا، قازقستان، جارڈن، یہ سارے ان ممالک کے جو سینٹرل بینکس ہیں وہ گولڈ میں پوزیشن لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہی سینیریو آ رہا ہے. اور پاکستان میں بھی میں بڑا ہوں اپنی والدہ کو دیکھ کے اور اپنی ساتھ جو میری آنٹس ہیں ان کو دیکھ کے کہ ان خواتین نے ہمیشہ گولڈ اور سلور اور ریل اسٹیٹ میں پوزیشن لی ہے. اور جب میں چھوٹا تھا، میری 1973 کی پیدائش ہے، تو میں کہتا تھا کہ میری والدہ جو ہے وہ پیسے ضائع کر رہی ہیں گولڈ اور سلور میں انویسٹ کر کے. لیکن اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش، سری لنکا، ملیشیا میں، چائنا میں یہ ساری خواتین جو ہیں یہ لانگ ٹرم سوچتی ہیں. یہ ساری خواتین بڑی ایجوکیٹڈ ہیں، اسمارٹ ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ٹینجیبل ایسٹس کی ویلیو ہر سال جو ہے یا ہر ٹائم میں جو ہے وہ دے کے جاتی ہے، وہ بہتر ہوتی ہے. شان صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی یو ایس الیکشنز ہونے والے ہیں، ڈالر فلکچویٹ پھر کرے گا، کیا آپ کو لگتا ہے دیٹ ول آلسو ہیو اے ٹرکل افیکٹ آن پاکستان اینڈ آن دا گولڈ پرائسز اوور آل؟ ایبسولوٹلی. جب ڈالر نیچے جائے گا
तो गोल्ड प्राइस, सिल्वर की प्राइस, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, रियल एस्टेट हैज बिकम द न्यू ग्लोबल करेंसी। बिल्कुल आप ऐसे। देखें दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है बूम कर रही है। मैं मलेशिया में बैठा हूँ, यहाँ पर रियल एस्टेट की मार्केट बूम कर रही है। तो जिन लोगों के पास डॉलर है उनको फिक्र करनी चाहिए कि डॉलर की जो वैल्यू है वो गिरने वाली है, वो डिप्रिशिएट और कर रही है। सिनेरियो आ रहा है जो मैंने आपको बताया है। बिल्कुल। तो इस बात के बाद 1976 शाह साहब, इस बात के बाद तो फिर गोल्ड मजीद महंगा इस तरह भी हो जाएगा कि लोग और इन्वेस्ट इसमें करेंगे, और कहीं जैसे डॉलर की होल्डिंग्स यानी होती थी उसी तरह गोल्ड की भी होंगी, और फिर उसके बाद वही हाल होगा जो डॉलर का हुआ था पाकिस्तान में। तो मईशत की तरफ क्या इसके असरात पड़ेंगे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हमेशा से लोगों का जो ध्यान है वो 2-3 चीजों में रहा है, एक रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक्स। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में लोग मजीद गोल्ड जमा करेंगे, और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं सारे पाकिस्तान को कहना चाहता हूं कि अपना गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट ना बेचें, बल्कि डॉलर बेचना शुरू करें और चाइनीज युआन और ब्रिटिश पाउंड खरीदें, क्योंकि इनकी वैल्यू ऊपर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। शान साहब ये बताइएगा कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा गोल्ड ख़रीदा जाता है? आपने कुछ कंट्रीज़ का नाम लिया, बट सबसे ज़्यादा गोल्ड की प्राइसेस जो ख़रीदारी है वो कौन से मुल्क से होती है? इस वक्त जो है वो चाइना, इंडिया और रशिया और टर्की, इन 4 ममालिक में सबसे ज्यादा जो है वो गोल्ड की बाइंग हो रही है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि जो हालात हैं, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, डॉलर डेप्रिसिएशन आ रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से ज्यादातर जो इन्वेस्टर है, जो जैसे मैंने आपको बताया, पीपल हु अंडरस्टैंड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, they have always taken position in tangible assets। और जब मैं tangible assets की बात करता हूँ तो रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, ये जो है चीजें ये हमेशा अप्रिशिएट करती हैं टफ टाइम। बिल्कुल ठीक है। शान साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया।